بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت پرستی نہیں۔ ساری آسمانی کتابیں اور سارے پیغمبروں کی عملی زندگیاں صرف خدا پرستی کا درس دیتی ہیں، اس میں کہیں شخصیت پرستی کی گنجائش نہیں۔ لیکن ساری انسانی تاریخ شخصیت پرستی سے بھری پڑی ہے۔ یہ خدا و پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی شخصیت پرستی میں ملوث ہیں۔ شخصیت پرستی کوئی سادہ چیز نہیں، وہ خدا پرستی کی قاتل ہے۔ وہ خدا کو کارنر کرنے کا عمل ہے، پھر وہ شخصیت پیغمبر کی ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی تاریخ میں یہ شخصیت پرستی کی ہی دین ہے کہ لوگ سچائی سے ہٹتے گئے اور بدعتوں کو اپناتے گئے۔ شخصیت پرستی کے بہت سے اقسام ہیں۔ شخصیت پرستی کسی کو درگاہ کلچر پر پہنچا دیتی ہے تو کسی کو پوجیہ اوتار پرش بنا دیتی ہے۔ جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے، پیغمبر کبھی شخصیت پرستی کا درس نہیں دیتا۔ قرآن کے بے شمار بیانات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کہو میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ اسی طرح قیامت کے دن پیغمبر سے خدا یہ سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اسی طرح قرآن میں پیغمبر کے تعلق سے آیا ہے، کہو میں بشر ہوں تم جیسا، میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کہو مجھے اگر علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا۔ یہ اور اس طرح کی ساری آیتیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ خدا کا چنا ہوا بندہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے کسی پرستش کی سیٹ پر بٹھایا جائے۔ پرستش کی سیٹ صرف خدا کی سیٹ ہے، وہ خدا واحد کا ڈومین ہے۔ شخصیت پرستی کوئی سادہ چیز نہیں، وہ انسان کو خدا اور اس کے مشن سے ہٹانے والی چیز ہے۔ انسان پر بیک وقت خدا چھایا رہے گا اور کوئی شخصیت چھائی رہے گی، ایسا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ بقول قرآن کے خدا نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ شخصیت پرستی انسان کو خدا اور اس کے مشن سے دور کرنے کا شیطانی ہتھیار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور بقول قرآن کے شیطان کا ہتھیار ایک خوبصورت ہتھیار ہوتا ہے، یعنی شیطان شخصیت پرستی کو خدا پرستی بنا کر پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شخصیت پرستی اسلام میں حرام چیز ہے، اور وہ اس لیے حرام ہے کیونکہ انسان سب کچھ صرف خدا سے پاتا ہے، نہ کہ کسی شخصیت سے۔ سوچئے۔